یہ درود پاک دولت کا سمندر ہے۔ بڑے بڑی ولی اللہ اس درود شریف کو دولت کا سمندر کہتے ہیں۔ جس بھی شخص کو یہ مبارک درود پڑھنے کی توفیق مل گئی تو سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر دنیا اور آخرت کے خزانے کھول دیے۔ وہ مبارک درود پاک یہ ہے کہ جو بھی انسان اس درود پاک کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ درود پاک پڑھنے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی ہر خواہش، ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ زندگی میں بس ایک مرتبہ یہ درود پاک لازمی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ درود پاک شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ درود پاک ہے کہ جو بڑے بڑے اولیاء کرام پڑھتے تھے۔ اس درود پاک کو پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے بھی مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، درود پاک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی بہت طاقت اور برکت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسے بہت سے احکام ارشاد فرمائے ہیں اور بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام توصیف و تعریف بھی کی ہے۔ انہی مختلف اعزاز و اکرام سے نوازنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سازی کے متعلق فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، لیکن کسی حکم یا اور اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، تم بھی یہ کام کرو۔ یہ اعزاز صرف سید الکونین فخر عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف کی، اس کے بعد اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مومنین کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی درود بھیجو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ درود پاک کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بہت سی بڑی حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور اپنے فرشتوں کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور ہمیں بھی یہ حکم الہی ہے کہ ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام بھیجیں۔ ایک روز ابو جہل اور چند کافر ایک جگہ پر بیٹھے تھے۔ ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ انہوں نے سائل سے تمسخر کے طور پر کہا کہ تم حرم میں چلے جاؤ، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، وہ تم کو بہت سا مال دیں گے کیونکہ وہ بہت سخی ہیں۔ سائل یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا آیا اور کہا، اے علی، مجھے کچھ مرحمت فرمائیے، میں تنگ دست ہوں۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی بظاہر کوئی چیز نہ تھی جو سائل کو دیتے، لیکن فراست سے جان گئے کہ کافروں نے تمسخر کے لیے اسے بھیجا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 بار درود پاک اور ایک روایت میں ہے کہ 3 بار درود پاک پڑھ کر سائل کے ہاتھ پر پھونک ماری اور فرمایا، ہتھیلی کو بند کر لو اور کافروں کے سامنے جا کر کھولنا۔ جب سائل کافروں کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا، تجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیا؟ اس نے مٹھی کھولی تو مٹھی سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے، جبکہ ایک روایت کے مطابق ایک قیمتی گوہر مٹھی میں آ گیا۔ سبحان اللہ! جان لیجئے کہ درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی طاقت اور فضیلت کا حامل ہے۔ درود شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہی قبول ہے، اور جب کسی دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھ لیا جاتا ہے تو وہ دعا 7 آسمانوں سے گزرتے ہوئے سیدھا عرش الہی تک جا پہنچتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی وہ دعا کبھی بھی رد نہیں فرماتا ہے۔ درود پاک وہ خیر کثیر ہے کہ جو رب کریم نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور یہ ایسی خیر کثیر ہے کہ جس کی کوئی انتہائی ہی نہیں ہے۔ یہ وہ خیر کثیر کے اندر شامل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ عطا فرمایا۔ وہ تحفہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بھیجتا ہے،
اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں اور قیامت تک مسلمان بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ انسان جتنا بھی درود پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پڑھتا جاتا ہے تو اتنی ہی زیادہ محبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی جاتی ہے، اتنی ہی اطاعت ملتی جاتی ہے، اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اسی لیے نیک دلی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ اور پرسکون ہو کر درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی درود پاک پڑھو تو خوش دلی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پڑھو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس درود کو سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہونے کا سبب ہے اور بیماریوں سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے طفیل پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پاک انتہائی مؤثر ہے۔ درود پاک بے چین دلوں کے لیے چین ہے، درود پاک بے قرار دلوں کا قرار ہے۔ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، درود پاک پڑھنے والے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، درود پاک پڑھنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں اور بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے فکر یعنی تنگ دستی دور ہوتی ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے۔ درود پاک پڑھنے والے کے گھر سے تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ شفاعت اس انسان کو حاصل ہوگی جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوگا، یعنی جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی سب سے زیادہ اس انسان کو حاصل ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن صالح صوفی فرماتے ہیں، ایک محدث کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، کیونکہ میں اپنی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے بعد درود پاک لکھنے پر پابندی کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم بن علی نے فرمایا کہ میں نے خواب میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا۔ میں نے دربار رسالت میں ادب سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے شفاعت کا سوالی ہوں۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد ہوئے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے جبرائیل، کیا تم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمانوں میں زمین کی نسبت زیادہ مقبول ہیں۔ اس کے 3 اعمال رب کریم کو پسند آ گئے ہیں، ایک تواضع و انکساری، دوسرا سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت، اور تیسرا حد سے زیادہ درود پاک پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، بفضل خدا ہماری ایک نہایت قریبی بہن کا ایک مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ انہوں نے شکایت کی، گھر میں فکر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، بہت سے عملیات اور وظائف کرنے کے باوجود ان کے گھر میں خوشحالی نہیں آ رہی، گھر سے بے برکتی اور تنگ دستی دور نہیں ہو رہے، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے انہیں ابتدائی طور پر تمام وظائف چھوڑ کر روزانہ یہ خاص درود پاک پڑھنے کو کہا جو آج کی اس ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے پابندی کے ساتھ درود پاک کا عمل کیا اور چند ہی دن بعد ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ اب الحمدللہ ان کے گھر کے حالات بہتر ہو چکے ہیں، گھر میں سکون ہے، خیر و برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں اور رزق کی فراوانی ہے۔ ان کے خاوند کا کام اتنا اچھا ہو چکا ہے کہ دکان پر ہر وقت گاہک رہتے ہیں۔ الغرض دولت کے سمندر والا یہ درود پاک جس نے بھی پڑھا اور اس درود پاک کا عمل جس نے بھی کیا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ چند ہی دنوں میں مالدار ہو گیا۔ اسی لیے اس درود پاک کو اولیاء کرام دولت کا سمندر کہتے ہیں۔ یہ درود پاک پڑھنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت، بخشش، وسعت رزق، گھر میں برکت، درجات کی بلندی، حاجت روائی اور دیگر کئی فضائل و برکات کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر بندہ
پوری توجہ کے ساتھ درود شریف کے معنی اور الفاظ کی ادائیگی پر غور کرتا ہوا خلوص نیت اور ادب و تعظیم کے ساتھ اس مبارک درود شریف کے عمل کی کثرت کرے تو اسے یہ 5 فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ نمبر 2، چونکہ بندہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، یوں جب درود شریف پڑھنے والے کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو بندہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرتا ہے اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بھی بن جاتا ہے۔ نمبر 3، بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو درود شریف کی کثرت کرنے سے چونکہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو اس محبت سے انشاءاللہ قبر و حشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ نمبر 4، درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے روز انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ درود شریف کی کثرت کرنے والا ان سب مقبولان الہی کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 5، قرآن کریم میں ہے کہ اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بناتی ہے۔ اے محبوب تم فرما دو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اور درود پاک پڑھنے والا شخص محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اطاعت رسول بجا لاتا ہے اور اطاعت رسول کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ایک اور فائدہ جو بڑا عظیم المرتبت فائدہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ ثابت ہوا کہ درود پاک پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اور ملائکہ کی سنت ہے اور جو اللہ کی سنت پر چلے تو بے شک وہ اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ والو یہ تھے وہ 5 بڑے بڑے فائدے جو ایک شخص کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، اگر میں یہاں بیان کرنا شروع کروں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اللہ والو جو شخص پوری توجہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کی کثرت کرتا ہے اس کو یہ تمام فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا شخص زندگی میں کبھی بھی ناکام اور مایوس نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد فوراً آ جاتی ہے۔ ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جاتی ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں وہ انسان ایک کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایسے شخص کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے گھر میں بھی برکت ہوتی ہے، کاروبار میں بھی برکت ہوتی ہے اور اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر رزق اور دولت سے نوازتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ جان لیجئے کہ درود پاک پڑھنے والے شخص کے لیے تنگ دستیوں اور غربت کے دروازے اللہ پاک بند کر دیتا ہے اور دولت اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں اولیاء کرام کا خاص الخاص درود پاک پیش کیا جا رہا ہے جو دولت کا سمندر ہے۔ یہ صرف مالی دولت کا خزانہ نہیں بلکہ روحانی دولت کا بھی خزانہ ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لیتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے فرشتے کو پیدا فرما دیتے ہیں جو قیامت کے دن تک اس کے لیے اجر و ثواب اور مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ صرف ایک مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنے والے کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مومنین اور مسلمین کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ یہ درود پاک جو بھی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر قسم کی بندش کو دور کر دیتا ہے، اس کی ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی مشکل سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دیتا ہے اور اس کو اپنی حفاظت کے حصار میں لے لیتا ہے۔ یعنی یہ درود پاک پڑھنے والا ہر طرح کے شیاطین، جادو، جنات، ٹونے اور نظر بد اور حاسدین کے حسد سے اللہ پاک کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس درود پاک کو پڑھنے والے کے کاروبار میں جو بھی بندش ہو، رکاوٹ ہو، کسی کے کیے کرائے کا اثر ہو یا پھر حاسدین کے حسد کے سبب اس کا کام ٹھپ ہو چکا ہو یا کوئی بھی رکاوٹ ہو اور کوئی بھی بندش ہو،
فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے اور بے تحاشا رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ والو، آج کی اس ویڈیو میں جو درود پاک آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ اتنی طاقت اور اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کی برسات فرما دیتا ہے۔ اس درود کو درود صدقہ بھی کہا جاتا ہے، درود امت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو منظور ہو کہ میرا مال بڑھ جائے، وہ یوں کہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ جب بھی درود پاک اور کوئی دوسری دعا یا وظیفہ پڑھا جائے تو اس کے معنی اور مطالب پر خوب غور کر کے اور اسے سمجھ کر پڑھا جائے تو اس کے فوائد و ثمرات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اس درود پاک کا ترجمہ یوں ہے، اے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج جو تیرے بندے اور رسول ہیں، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں پر، اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر۔ اس درود پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ تمام مومنین اور مسلمین پر بھی درود و سلام بھیجا گیا ہے، لہٰذا ان سب کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کو نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور یہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے اس درود کو پڑھنے والے کا اجر و ثواب لکھنے پر مشغول ہو جاتے ہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کام کے لیے انہیں کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ علماء کرام کے مطابق 70 فرشتے ایک سال تک اس درود پاک کو صرف ایک بار پڑھنے کے لیے اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اس بابرکت درود پاک کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ اس درود پاک کی برکتیں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور 350 کا عدد کثرت میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی اس درود پاک کو کم سے کم 350 مرتبہ یا 500 مرتبہ یا 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ یہ بہت ہی بابرکت درود پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درود میں بہت زیادہ شفا بھی رکھی ہے۔ اگر کوئی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج کروا کر تھک چکے ہیں، شفا نہیں مل رہی، تو بس یہ درود پاک پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لیجئے، انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ اس درود پاک کو پڑھنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ شخص بن جائیں گے۔ اسی لیے اس درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ جو شخص بھی یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اور وہ جتنا بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ اس کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مقصد ہوگا، اللہ پاک ضرور پورا فرما دے گا، اور اس شخص کی ہر حاجت کو، ہر مقصد کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا، اس کی آنے والی نسلوں کو آباد کر دے گا، اور اس پر اپنے کرم و فضل کی برسات برسا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔